بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المعين۔ سب سے پہلے تو انتظامیہ کا اور ہمارے دوست عادت رشتی کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے موقع دیا کہ دوبارہ ان معصوم بچوں کی زیارت نصیب ہوئی اور اس شور ذرا کم کر لیجیے، جو خواتین ہیں شور کم کریں، سنیے قبلہ محترم کیا فرما رہے ہیں۔ اس پروگرام اور اس جلسے کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ جلسہ قرآن کے حوالے سے ہے اور قرآن کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے۔ جتنا خدا عظیم ہے اتنا اس کا کلام بھی عظیم ہے۔ جتنی عظمت خدا کی ہے اتنی عظمت اس کے کلام یعنی قرآن کی ہے۔ اور یہ جملہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی صاحب کتاب ہو، اس کی کتاب اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو وہ صاحب کتاب خوش ہو جائے گا کہ اس کے ہاتھ میں میری کتاب ہے۔ تو یہ کلام خدا ہے، خدا کی کتاب ہے۔ جب یہ قرآن ہم پڑھنے کے لیے اٹھاتے بھی ہیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میری کتاب ہے۔ اور جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ مجھ سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے۔ اور جب آپ پڑھانا شروع کریں تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میری کتاب پڑھا رہا ہے۔ اور یہی حدیث کے اندر ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسرے کو قرآن سکھاتے ہیں۔ اور ایک حدیث بھی ہے متعلم القرآن اور معلم قرآن متعلم القرآن کے لیے یستغفر لہ کل شیء، کائنات کا ہر ذرہ ان کو استغفار کرتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ بہرحال اس میں چاروں بہت زیادہ ہے تو میں دو تین جملہ صرف اس موضوع کی اہمیت کے لیے میں بیان کرنا چاہوں گا اشارتاً۔ یہ جو بچیاں جو ہمارے دائیں طرف موجود ہے اس کی اہمیت کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ آپ کے سامنے بیان کروں بزرگوں کی خدمت میں جو یہاں پہ والدین ہیں۔ سنیے آپ آواز کیوں آ رہی؟ یہ معاشرے کی بنیاد ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ بہت مناسب ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں سوچتا رہا کیا وجہ ہے کہ ہر زمانے میں یزید آتا ہے اور یزید آ کے چلا جاتا ہے، ہر زمانے کے اندر یزید پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ ہر معاشرے میں ہر زمانے میں یزید آتا ہے تو حسین کیوں نہیں آتے؟ ایک حسین ایک ہی دفعہ اس کے بعد نہیں آئے۔ وہ بہت تحقیق کے بعد یہ بتاتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس زمانے کے اندر بھی یزید بہت ہے اور اس زمانے کے اندر یزید آتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر یزید کی ماں جیسی مائیں موجود ہیں تو معاشرے کو یزید جیسا آدمی ملتا رہے گا۔ اور اگر حسین دوسری دفعہ نہیں آیا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ حسین کی ماں جیسی ماں نہ دنیا میں آ سکتی ہے اور نہ کوئی آ سکتی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے یہ جو بچیاں جو ہمارے دائیں طرف موجود ہیں یہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ ان کے اوپر جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہمارا محسن ہے، وہ ہم پر احسان کر رہے ہیں اور ایک بنیاد خاندان کی بنیاد قیامت تک آنے والی جو ہے وہ نسل کی بنیاد کا اہتمام کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے خیال میں بہت عظیم انسان ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مرد حضرات ہیں جو بچے ہیں وہ بھی ہمارا مستقبل ہے، ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور خاص طور پر جو یہاں پہ جو والدین ہیں یا والد ہیں یا دادا ہیں جو بھی یہاں ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے بچے کو مدرسے کے اندر 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے چلے 4 گھنٹے کے لیے صحیح ہے کہ وہ ہمارے بچے کو یہ لوگ محنت کر کے حافظ قرآن بناتے ہیں، قرآن ختم قرآن ہوتا ہے، دینیات عقائد اس کے مرتبات اسٹیج کے اوپر آنا۔ انہوں نے 4 گھنٹے آپ کے بچے کا لیا ہے یا 2 گھنٹے لیا ہے لیکن آپ کے بچے کو اتنا قابل بنایا ہے تو سوال بنتا ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے میں انہوں نے اتنا کام کیا ہے تو ہم 20 گھنٹے میں اپنے بچے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس جو 20 گھنٹے ہیں 24 گھنٹے میں سے آپ نے اپنی اولاد کے لیے اپنے بچے کی تربیت کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے ہم بہت ناکام ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہماری نظر اس بات کے اوپر ہے کہ مدرسے میں کیا کیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ یہاں آتا ہے اور پڑھتا ہے اور مرتبت پڑھتا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور موضوعات تو بہت زیادہ میں کیا آپ کے سامنے کیا بیان کروں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے خیال کے مطابق جو قرآن کی عظمت کو جانتا ہے، قرآن کی معرفت رکھنے والے کے لیے
اتنا کافی ہے کہ 350 بچے اور بچیاں صرف بسم اللہ کی تلاوت کرے تو اتنی برکت ہے کہ ہم اس کا احسان نہیں کر سکتے۔ اب ہم صاحب معرفت نہیں، الگ مسئلہ ہے کہ آقا امام حسین کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سنا کہ ایک شخص نے امام حسین کی کسی بچے کو بسم اللہ کہلوایا ہے اور سکھایا ہے یا پڑھوایا ہے۔ امام علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے بچے کے زبان میں بسم اللہ جاری کرایا تھا اس کو بلایا، اس کے منہ کو سونے سے بھرا، بہت سارے انعام دینے کے بعد حسین جیسے امام نے ارشاد فرمایا، اے شخص تو نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں تمہارا احسان کی جزا نہیں دے سکتا۔ تو خلاصہ یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی تشریح کے لیے ہر آدمی کو انتخاب نہیں کرتا ہے، خاص افراد کو اس قرآن کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کرتا ہے۔ لہٰذا جن افراد کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس عظیم نعمت کے اوپر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن کی خدمت بہت بڑی خدمت ہے۔ قرآن پڑھانے اور اس کا انتظام کرنے کے لیے جو اللہ نے آپ کو جو موقع دیا ہے یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ باقی تمام کے تمام قرآن کے احاطے میں ہے، قرآن کے حاشیے میں ہے، اصل قرآن ہے۔ لہٰذا اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن کی اہمیت کو سمجھنے اور ایک حدیث سناتے ہوئے آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب کوئی شخص دنیا کے اندر قرآن پڑھتا ہے گھر کے اندر، تو جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ آسمان والے اس گھر کو اسی طریقے سے چمکتا ہوا دیکھتا ہے جیسے ہم ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نورانی کلام ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ لگا دیں۔ تربیت کے حوالے سے اپنے بچے کو جو ہے مدرسے کے اندر بھیج دیں، اہمیت دے دیں اور حلال حرام۔ میرے خیال میں اس سے پہلے جب مجھے موقع ملا تھا تو میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ انسان اور حیوان میں صرف دو فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ حیوان جو کچھ ملے وہ کھاتا ہے، انسان وہ ہے جو دیکھ کے کھاتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، پاک ہے یا نجس ہے۔ اس کو جانے بغیر اگر کوئی کھاتا ہے تو پھر اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان کو انسان ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال حرام کو سمجھے اور پاک اور نجس کو سمجھے اور ہم اپنے خالق کے بارے میں معرفت رکھتا ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے حسین صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس معصوم چہروں کو دیکھنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جتنے بچے یہاں پر موجود ہیں اللہ ان کو دنیاوی اور دینی ہر حوالے سے بے شمار کامیابیاں نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے اوپر ان کے والدین کا سائے کو سایہ دراز رکھے، ان کو دراز عطا فرمائیں، اور جو قرآن کی خدمت انجام دے رہے پروردگار ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ السلام علیکم۔